السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاد شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، ٹیکس کی ادائیگی کی اہمیت قوموں کی زندگی میں کیا ہے، اگر اس کو آپ جاننا چاہیں تو میرے کافی عزیز و اقارب مغربی ممالک میں رہتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں میرا کزن رہائش پذیر ہے۔ وہاں پہ ٹیکس چوری کرنا بعض اوقات کسی بچے کو قتل کرنے سے بھی زیادہ سنگین جرم بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان ملکوں کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں اپنے وہاں پر ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ اور دیگر سوشل ویلفیئر کے سیکٹرز پہ خرچنے کے لیے۔ یہاں تک کہ یہ جو فائزر کی ویکسین ہم آج کل استعمال کر رہے ہیں، میں ایک بار پڑھ رہا تھا تو مجھے فائزر کا صرف جو تحقیقاتی بجٹ ہے وہ پتہ چلا کہ وہ شاید پاکستان کی کل آمدن، پاکستان کے کل اخراجات سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں ایک کمپنی کا بجٹ اتنا زیادہ ہے، وہ صرف اس لیے کہ اس ملک میں ٹیکسیشن کا نظام حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ شفاف رکھا جائے۔ یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ یقیناً یہ مسلمانوں سے ہی انہوں نے حاصل کیا یہ سب کچھ۔ خلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھیں تو وہ انتہائی سنہرا دور تھا، جس میں جو بیت المال تھا، جہاں پر مسلمانوں کا مال اکٹھا ہوتا تھا، جس میں زکوٰۃ بھی تھی، عشر بھی تھا، اس کی بڑی شفاف طریقے سے تقسیم ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے جب اپنے خلافت کے بعد ان کو اپنی تجارتی سرگرمیاں چھوڑنی پڑی تو انہوں نے صحابہ، جو اکابر صحابہ تھے، ان کو بلا کر پوچھا کہ میں اب تجارت نہیں کر سکتا تو کیا کروں؟ مختلف آراء تھیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ صرف بیت المال سے اتنا لے سکتے ہو جو کھا سکو اور جو پہن سکو۔ یعنی وہ شخص جو دنیا کی سب سے طاقتور مملکت کا، جس نے ایک ہی وقت میں پرشین امپائر اور رومن امپائر کے پرکھچے اڑا دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کی نام و نشان تک مٹ گئے ایشیا سے، اس کے بارے میں اس کے مصاحب جو تھے اس کو یہ اجازت دے رہے تھے کہ تم صرف اتنا لے سکتے ہو جتنا کھا سکو اور جتنا پہن سکو۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جس طرح باقی ادارے انحطاط کا شکار ہوئے، اسی طرح ایک ہمارا جنرل ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ ہم ٹیکس چوری کرنا چاہتے ہیں، ہم ٹیکس ادا نہیں کرنا چاہتے، اور اسی کی ایک دوسری بھیانک شکل جو ہے وہ سمگلنگ ہے کہ ہم ایسا مال دوسرے ممالک سے سمگل کر کے پاکستان لانا چاہتے ہیں جس پر ہمیں ڈیوٹی نہ دینا پڑے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہال روڈ چلے جائیں تو ایک ہی کمپنی کی LED جو ہے وہ آپ کو دکان پر جو ڈیوٹی پیڈ کر کے لاتے ہیں اس کی قیمت اور ملے گی، اور سمگل شدہ سیم کچھ اور ملے گی۔ محکمہ کسٹمز کا جو کلیکٹریٹ ہے انفورسمنٹ کا، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سمگلنگ کو روکے، وہ اس میں کس حد تک کامیاب رہے۔ ہمارے ساتھ کلیکٹر انفورسمنٹ کسٹمز لاہور یہ موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ باسط مقصود عباسی صاحب، ان سے جانیں گے کہ کیا ہم سمگلنگ کو روک پائے، کیا سمگل شدہ اشیاء جو ہیں لاہور اور دیگر بڑے شہروں کی مارکیٹوں میں موجود نہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر یہ بتائیے گا کہ میں 94 میں یہ نابا روڈ پہ ایک کلیکٹریٹ تھا کسٹم کا، ایک ہی کلیکٹر ہوتا تھا، اس وقت جہاں پہ آیا اس وقت بھی یہاں پر یہ سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایک خصوصی سیل قائم تھا۔ 94 سے لے کر آج تک سمگلنگ نہیں رکی، وجہ کیا ہے؟ اس کی تو بہت ساری وجوہات ہیں۔ 94 سے لے کر اب تک جتنی ایک آبادی بڑھ گئی ہے اور جتنی ایک پروڈکشن دنیا میں چیزوں کی بڑھ گئی ہے، جتنی ایک انڈسٹری نہیں لگی، ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو وہ تو ایک حساب سے جس طرح آبادی بڑھتی ہے اور جس طرح ملک میں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پروڈکشنز بڑھتی ہیں، تو اس طرح چیزیں نئی جو ہے وہ آتی ہیں، اور اسی طرح سمگلنگ کا جو ایک پیٹرن ہے وہ بھی ایک خاص انداز میں چلتا ہے کہ جس میں ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز کی زیادہ ہوگی، ادائیگی کرنی پڑے گی، وہ چیز زیادہ سمگل ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ 94 سے لے کر آج تک جب سے آپ پوچھ رہے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے اقدامات ہمیشہ گورنمنٹ کرتی رہی ہے، اور اس میں جس حساب سے سمگلنگ کے پیٹرن چینج ہوتے رہے ہیں، کاؤنٹر سمگلنگ اسٹریٹجیز بھی اسی حساب سے ایوالو ہوتی رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو آپ نے بات کی، اس وقت ہماری ایک کلیکٹریٹ، یعنی ان سالوں میں پہلے ایک کلیکٹریٹ ہوتی تھی، پھر ہم نے پریونٹیو علیحدہ کر دی، اپریزمنٹ علیحدہ کر دی، سو دیٹ کہ اینٹی سمگلنگ اور ایئرپورٹ کو، اور اب 2 سال پہلے گورنمنٹ نے کلیکٹریٹ جو ایئرپورٹ کی ہے وہ بھی علیحدہ کر دی ہے، کیونکہ اس میں پیسنجر فیسیلیٹیشن ہے اور اپریزمنٹ آف گڈز ہے، جہاں سے جو ایئر فریٹ سے جو کلیئر ہوتی ہیں چیزیں، صرف اس مقصد کے لیے کہ سمگلنگ کی روک تھام مؤثر انداز میں کی جا سکے اور فوکسڈ اٹیمپٹ کی جا سکے۔ فنکشنل اسپیشلائزیشن کا جو کنسیپٹ ہے وہ زیادہ انفورس کیا گیا، اور اب جو ہماری کلیکٹریٹ ہے یہ پرائمریلی رسپانسیبل ہے اینٹی سمگلنگ ایکٹیویٹیز کے لیے لاہور، فیصل آباد اور ساہیوال
اور سرگودا ان 4 ڈویژنز کی رسپانسبلٹی لاہور کلیکٹریٹ آپ کے ذمہ ہے. اچھا سر ایک اور چیز کہ اسمگلرز زیادہ تر ہمارے کے پی اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہوتا ہے, یا جو ایجنسیز میں لوگ ہوتے رہتے ہیں, اور ان کے پاس بڑا جدید اسلحہ بھی ہوتا ہے. پیچھے آپ کے لوگوں نے ایک ریڈ کیا اور اس ریڈ میں وہ زخمی بھی ہوئے, کیونکہ جو اسمگلرز تھے ان کے پاس جدید ویپنز بھی تھے, وہ طاقتور بھی ہیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو کانسٹیبلز ہیں یہاں پر, کسٹم کے اہلکار ہیں, ایک تو بیچارے کافی عمر رسیدہ ہے, نوجوانوں میں بہت کم ہے, دوسرا ان کو کوئی اسلحہ اگر خدا نخواستہ ایسے کوئی ان کے ساتھ کاؤنٹر ہمیں فائرنگ کرنی پڑ جائے, جیسے انہوں نے کئی بار, یہ صرف میں پچھلا واقعہ نہیں کروں گا, اس سے پہلے بھی کئی بار فائرنگ ہو چکی, کئی لوگ شہید بھی ہوئے, ان کو وہ تربیت بھی نہیں شاید دی جاتی, کیونکہ ان کا مزاج بھی ایسا نہیں ہے. یہ کلیکٹریٹ کا زیادہ تر تو ٹیکس کلیکشن ہے, اور یہ سیل اس طرح گروم نہیں کر سکا کہ ایسے خطرناک لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے. کیا آپ اس کو نہیں محسوس کرتے کہ کہیں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں؟ جی, اس میں جو کمی تھی وہ تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی صحیح, لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس میں کافی کام کیا ہے. مثلا سب سے پہلے تو یہ کہ جو سپاہی بھرتی ہوئے تھے 2-1 سال پہلے, اس میں سے کافی ینگ جو سپاہی تھے وہ بھی اس کلیکٹریٹ کو ایلوکیٹ کیے گئے. ابھی مزید بھی جو ینگ سپاہی بھرتی کیے جائیں گے انفورسمنٹ سائڈ پہ. جو ممبر کسٹمز آپریشنز ہیں ان کا بڑا کلیئر ویژن ہے کہ جو انفورسمنٹ سائڈ پہ جو خاص طور پہ جو سپاہی ہونے چاہیے, نہ صرف سپاہی بلکہ جو ہمارے انسپیکٹرز اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحبان ہیں جنہوں نے فیلڈ میں جانا ہوتا ہے, وہ سارے کے سارے ینگ لاٹ میں سے بھی ہونے چاہیے, اور ایکسپیرینس بھی ہونے چاہیے. اسلحہ چلانے کی تربیت, اسلحہ چلانے کی تربیت کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے سپاہیوں کو بیجز میں رینجرز کے پاس سے ٹریننگ کروانا شروع کی تھی, اور ہمارے 2 سپاہیوں کے جو بیجز تھے وہ رینجر سے باقاعدہ اسلحہ کی ٹریننگ کر کے آ چکے ہیں. جی کر چکے ہیں. ایلیٹ جو پولیس کا سکول ہے, پولیس سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی ہم بھی آپ کے سپاہیوں کو ٹریننگ کر دیں گے, اور آئی جی صاحب نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ جی آپ اپنے سپاہیوں کے بیچز فارغ کر کے ان کو 10-10 یا 15-15 کے بیچ میں لائیں, اور ہم ان کو ٹریننگ پرووائڈ کریں گے. یہ صرف یہ جو ڈیلے آیا ہے لاسٹ فیو منتھس کا, یہ کووڈ کی وجہ سے آیا. جو ہی یہ کووڈ کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو ہماری ان سے بات ہوئی ہے کہ جو ہمارے باقی ماندہ سپاہی ہیں ان کی بھی اسلحہ میں ٹریننگ ہو جائے گی. اچھا, اسلحہ ہمارے پاس اویلیبل بھی ہے. جو سپاہی ہمارے اسلحہ چلانا جانتے ہیں, یہ پچھلے جن ریٹس کی آپ نے بات کی, ان میں وہ سپاہی بھی شامل تھے, اور 2-3 مواقع پر ہمارے جیسے وہ ہمارے لوگ ابھی کم تھے, وہ لوگ زیادہ اسمگلرز کا موب اکٹھا ہو گیا, تو ہمارے جو سپاہیوں نے فائرنگ کر کے وہ جو کنٹینرز تھے, جو وہیکلز سمگل گڈز کیری کر رہے تھے, ان کے ٹائر بسٹ کیے تاکہ اتنا ٹائم مل جائے کہ ہمارے باقی اسکواڈز بھی پہنچ سکیں اور پولیس کی جو سپورٹ ہے وہ بھی مل سکے. اور یہ اسپیسیفکلی میں مینشن کروں گا کہ لاہور کے اندر ہمارے یہ جو پچھلے 2 ریٹس تھے, اس میں رائٹ فرام دا ٹاپ باس آئی جی صاحب کی طرف سے پرسنلی, اور سی سی پی اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی طرف سے ہمیں پوری سپورٹ ملی ان آپریشنز میں, کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ اسمگلرز تعداد میں زیادہ تھے, ان کے پاس جدید اسلحہ تھا. ہمارے جو سپاہی ہیں وہ ایک تو تعداد بھی بہت زیادہ نہیں تھی, اور اسلحہ بھی اتنا ہمارے پاس نہیں تھا, لیکن پولیس کی جب سپورٹ آئی تو اس کے بعد سے پھر ہم نے بڑا ایفیکٹیولی انہیں کاؤنٹر کیا. یعنی یہ موجودہ سی سی پی اور ڈی آئی جی آپریشن بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ اس میں کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں, اور آئی جی صاحب نے اسپیشلی صرف اس ایک پوائنٹ کے اوپر میٹنگ کال کی, اور وہاں انہوں نے اسپیسیفکلی اپنی پوری ٹیم کو بلایا, ہمیں بھی بلایا, ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس کو بھی, اور بڑی انہوں نے انفورس کیا کہ جی ہم پوری سپورٹ دیں گے آپ کو تمام اینٹی سمگلنگ آپریشنز میں, اور وہ پرووائڈ بھی کرتے ہیں. ایک پیج جی بالکل ایک پیج, بالکل, اور ان کی بڑی افیکٹو سپورٹ ہوتی ہے خاص طور پہ شہر کے اندر میں. جی. اچھا سر, ابھی تک میں نے پہلے بھی آپ کے کچھ سینئر آفیسرز کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے, ان سے میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک چیز اسمگل ہو کے آ گئی, آپ اسے نہیں روک سکے, لیکن دوسرے ملکوں میں, ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بھی لاز موجود ہیں کہ جیسے ہی جہاں بھی وہ موجود ہوگی ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے جو اس کو فروخت کر رہے ہیں. جی, ایسی چیزیں آپ کی طرف سے بہت کم ہیں. مثلا شاہ عالم مارکیٹ چلے جائیں, دوسری مارکیٹس میں چلے جائیں, بھری ہوئی ہیں ان چیزوں سے, لیکن وہاں پر ریڈز نہیں ہوتے. اور دوسری بات, اگر آپ کے کوئی دیانتدار آفیسران, جیسے کہ اب آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں, کوئی دیانتدار آفیسر اوپر آ ہی جائے, ڈاکٹر آصف جا صاحب تھے ایک وقت میں, ان کا بڑا تھا لاہور میں, اللہ کرے آپ بھی انہی کے راستے پہ چلے,
تو نیچے والا عملہ ان کو پہلے ہی خبردار کر دیتا ہے کہ اوپر کلیکٹر بہت سخت آ گیا ہے اور فلاں ٹائم پہ ریڈ ہوگی, اور وہ اس وقت وہ ساری چیزیں وہاں سے وائپ آؤٹ ہو جاتی ہیں, غائب ہو جاتی ہیں. اس کا کوئی حل, اور کیا قانون سازی میں بھی کچھ اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا, اس میں 2-3 چیزیں جو بڑی افیکٹو ہوئی ہیں پچھلے 2 سالوں میں, وہ میں آپ کو بڑی بریفلی بتا دوں. ایک تو پچھلے سال یہ لا انٹروڈیوس کیا گیا کہ جو اسمگلنگ میں انوالو ہیں لوگ, اب ان کی پراپرٹیز بھی جو ہے وہ کنفسکیٹ کی جائیں گی. یعنی جو لوگ ریگولر اسمگلنگ کرتے ہیں, بار بار اسمگلنگ کے جرم میں پکڑے جائیں گے, کنوکٹ ہوں گے, جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی پراپرٹی بھی اسمگلنگ کے سامان سے بنائی ہے, تو وہ پراپرٹی بھی آئیڈینٹیفائی کی جائے گی اور وہ اسٹیٹ سرکار کے حق میں ضبط کی جائے گی. اور ابھی تک کچھ ضبط کی گئی؟ ابھی جب سے وہ لا آیا ہے تو جو بھی ہم نئی FIRs اس پچھلے سال میں ہم نے دی ہیں اور جو ہم نے کیسز انسٹیٹیوٹ نے انووک کر دی ہیں اور اسپیشل جج کے پاس اپلیکیشن چلی گئی ہیں, اب ہم اس پروسیس میں ہیں کہ ہم ان کے خلاف ان کی پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی کریں گے, اور جو وہ کنوکٹ ہوتے جائیں گے ہم ان کے خلاف پراپرٹی کنفسکیشن کی درخواستیں جو ہے نا وہ مزید افیکٹو انداز میں ان کو پرسو کریں گے, اور یہ ایک بڑا افیکٹو ڈیٹرنس ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کی, ہم ویئر ہاؤسز پر اور جہاں سٹورز پہ سامان لایا جاتا ہے وہاں تو ہم بڑے افیکٹو ریڈ کر رہے تھے, اور اس میں جو سٹاف کی کنائنس کا آپ نے ذکر کیا, اس کو بڑی افیکٹولی نیوٹرلائز میں نے چونکہ خود کیا اس پورے. آپ اس کے سٹاف میں ذرا سارے لوگ تو ایسا نہیں ہوتے, کچھ ہوتے ہیں کچھ ٹھیک بھی ہوتے ہیں, تو یہ جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ٹیم کو, بیسیکلی سپروائز کر رہا ہوتا ہے, اس کا کام ہے کہ اس نے کن بندوں سے کیسا کام لینا ہے. تو اس کو اگر میں نیوٹرلائز نہ کر پاتا تو اتنے کامیاب آپریشن میں نہیں کر سکتا تھا, وہ تو ہم نے کیا. اور ایک لا کا میں بتا دوں جو اس بجٹ میں آیا ہے, بالکل اس بجٹ میں ریٹیل لیول پر جو سمگلنگ کا سامان بیچا جائے گا اب اس ریٹیلر کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. یہ اس بجٹ میں یہ بڑا اچھا قدم آپ اٹھانے جا رہے ہیں. لیکن عباسی صاحب ایک اور چیز, جو سمگلرز ہیں, جیسے ہی آپ کا یہ لا بنا اور آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا, وہ اپنی پراپرٹیز کو ٹرانسفر کروا چکے ہیں. کچھ سمگلرز کو میں جانتا ہوں, میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے لیے اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی چینج کر لیں. اپنی بیگمات کے نام پر, اپنے بچوں کے نام پر, ایون کہ جو ان کے بچوں کے ساتھ بیاہ کر خواتین ان کے خاندان میں شامل ہوئی ہیں ان کے نام پر, کہ تاکہ آپ اس کو کنفسکیٹ نہ کر سکیں. نہیں, اس کا لکھا ہوا جی, جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں, جو ایسوسیٹس ہیں, جو سب لوگ ہیں, وہ بھی شامل ہوں گے. اس میں ان کی اگر جی بالکل بہو ہے یا جی ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر جو ان کا بیوی بچے ہیں ان کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, جو ان کے ایسوسیٹس ہیں ان کا تو کوئی ایشو, ان کو تو ہم ڈائریکٹ امپلیکیٹ کریں گے. یہ جو آپ نے ایک بات کی, اگر وہ بہو آئی ہے تو پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کی پچھلی ٹیکس ریٹرنز اتنی تھی, اس نے یہ پراپرٹی کب خریدی, اس کے اتنے ریسورسز تھے, اس کی فیملی کے اتنے ریسورسز تھے, تو اتنا پیچھے جا کے 10-15 سال پرانی جو پراپرٹی, اس کو تو پھر وہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا, یہ پروویژنز رکھی گئی ہیں اس میں. اچھا باسی صاحب, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بار بار, اس کے بعد میں آپ کے ایک اور بڑا سوال جس سے میں بھی متاثر ہوا ہوں, کہ جو سمگلنگ کا تیل استعمال ہو رہا ہے ہمارے پیٹرول پمپ پر, کیونکہ میری گاڑی کا انجن اس سے خراب ہوا تھا, مجھے میکینک نے کہا کہ یہ سر وہ ایران کا تیل تھا گڈی چ پایا انہیں پیٹرول پمپ والے, اڑی وجہ سارا اڑ گیا. لیکن وہ میں ایک بریک کے بعد, آپ تھوڑا شارٹ بریک ان سے جانیں گے کہ یہاں پہ ایرانی پیٹرول کی فروخت کب بند ہوگا. سوشل میڈیا پہ بھی وہ جو وہاں سے بائکس کے اوپر, چھوٹی گاڑیوں کے اوپر وہ تیل لوڈ کر کے لا رہے ہوتے ہیں چمن بارڈر سے اور دوسرے بارڈر سے, جو رستے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. لاہور اور جو شہر آپ کے دائرہ کار میں ہیں, ایرانی اسمگل شدہ تیل کب اس کی سپلائی بند ہوگی؟ دیکھیں, اس سلسلے میں نا ہم نے پاکستان کے 3 صوبوں میں, سندھ میں, KP میں اور پنجاب میں, فیبرری میں ایک بہت کنٹری وائڈ آپریشن ہم نے لانچ کیا تھا. ممبر کسٹمز آپریشن جو ہیں طارق خدا صاحب, انہوں نے اس پہ باقاعدہ پوری انفورسمنٹ ٹیم کے ساتھ مل کے, اور باقی جو ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے بھی سپورٹ لے کر, ایک اور چیف سیکرٹریز تمام صوبوں کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہم نے ایک اسٹریٹجی تیار کی تھی کہ کون سے ایسے پیٹرول سٹیشنز ہیں جہاں پہ یہ انلیگل تیل جو ہے وہ یہ فروخت کیا جاتا ہے, POL پروڈکٹس, کیونکہ ان کی وجہ سے گاڑیاں بھی خراب ہوتی ہیں, انوائرمنٹ بھی خراب ہوتا ہے, اور ملک کو ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز کی مد میں $2 بلین اینول کا ایک اندازہ تھا کہ یہ لاس ہو رہا ہے. اچھا, اب اس سلسلے میں کیا کیا گیا کہ پہلے یہ فہرست تیار کی گئی, تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیز سے پوچھا گیا کہ جی آپ کے لیگل آؤٹ لیٹس کون سے ہیں, کیونکہ ملک کا جو پیٹرولیم ایکٹ ہے اس کے تحت پیٹرول POL پروڈکٹ صرف وہ پیٹرول سٹیشن یا وہ آؤٹ لیٹ سیل کر سکتا ہے جو لیگلی اتھورائزڈ ہو, بالکل, جس کے پاس تمام ریکوزٹ NOCs ہوں, اور وہ کر سکتا ہے. جو ان لیگل پیٹرول سٹیشنز نہیں تھے ان کے خلاف کسٹمز نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ان پیٹرول پمپس کو ہم نے سیل کر دیا.
ऑल अक्रॉस सिर्फ पंजाब की हद तक 2000 से ऊपर पंप सील किए गए, इसी तरह केपी में सील हुए, सिंध में सील हुए, और बलूचिस्तान में उसका जो इस ऑपरेशन का जो दूसरा पार्ट था वो ये था कि बलूचिस्तान में बहुत इफेक्टिव चेक रखे जाएं ताकि वहां से जो स्मगल पेट्रोल है वो इन सूबों में ना आ सके। ये दोनों तरफ से 2 pronged स्ट्रेटजी थी जो बड़ी कामयाबी से इम्प्लीमेंट हुई, और वो जो केसेस थे वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनके पेट्रोल स्टेशंस बंद कर दिए गए। वो अब एडजुडिकेशन में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन के भी प्रोविजन इन्वोक की गई हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, और इवन कुछ हद तक जो लोग कोर्ट में गए वहां भी ये चीज कोर्ट्स ने ऑब्जर्व की कि जी इन लोगों के पास रेक्विजिट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और रेक्विजिट एनओसीज नहीं थे, जिसकी वजह से इनको POL प्रोडक्ट्स की सप्लाई लेने का और उसको बेचने का इख्तियार नहीं था। तो इसका मतलब है कि वो एक इलीगल काम है। तो अभी इनलीगल जो पेट्रोल है POL प्रोडक्ट्स उसकी सप्लाई कम से कम पंजाब की हद तक तो बहुत हद तक रुक गई है, और इस वजह से रिसेंटली अगर आप चेक करें तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी सेल में इजाफा हुआ है। कितने पर? लीगल सेल में तकरीबन 15 से 20% एक अंदाजे के मुताबिक जी इजाफा हुआ है, और वो इजाफा एट्रीब्यूट किया जा रहा है उसका एक मेजर पोर्शन सिर्फ इस वजह से कि ये जो इलीगल पेट्रोल स्टेशन थे और जो ईरानियन और जो स्मगल्ड ऑयल था इसकी जो तरसील थी उसके खिलाफ जो कस्टम्स का ऑपरेशन था जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सपोर्ट की पूरी, उसको गर्दाना जा रहा है कि जी उस ऑपरेशन की वजह से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आया इकोनॉमी पर। बासी साहब, मुझे PFUJ के इलेक्शन में 2017 में कोयटा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो आप सुन के हैरान होंगे 17 में गाड़ियों की कीमतें कम थी आज की निस्बत। तो मेरे पास जो गाड़ी थी उसकी कीमत में मुझे वहां पर लैंड क्रूजर मिल रही थी, और वहां पे बकायदा डिस्प्ले पे थी वो गाड़ियां, कोयटा में शहर में डिस्प्ले पे थी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, और वो साहब कह रहे थे कि हम आपको लाहौर जहां आप कहेंगे पहुंच गाड़ी देंगे। जो गाड़ियों के खिलाफ हम आपका सुनते रहते हैं क्रैकडाउन, लेकिन आपके काउंटर पार्ट्स कोयटा में भी तो मौजूद हैं। ऐसी यानी कि शोरूम, बड़े बड़े गैराज जहां पे वो गाड़ियां खड़ी हैं, जहां पे वो ओपन उनकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उनको तो पकड़े। यहाँ पर तो नाके लगाकर लाहौर की 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी में तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पर तो उनके आउटलेट्स, छोटा सा कोयटा शहर है, मौजूद है। अच्छा, वो कोयटा में तो क्रैकडाउन किया गया है, शोरूम्स पे क्रैकडाउन हुआ है, और अब कोयटा सिटी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई शोरूम है जो NCP नॉन कस्टम पेड गाड़ियों वहां पे नहीं, लेकिन अभी भी पहुंच गाड़ी वो देते हाँ हैं। जी, वो देते इस तरह है क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वो बड़ा लंबा है, पोरस बॉर्डर है, हर जगह जो है वो इतनी इन्फोर्समेंट इफेक्टिव हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो ये गाड़ियां दे मेक देयर वे फ्रॉम बॉर्डर टू इनसाइड द कंट्री। अब वहां से इतने एक रास्ते आते हैं कि वो मतलब नजर बचा के और चेक पोस्टों को क्रॉस करके उनको चेक पोस्टों को से जो है ना उनसे बच के, तो देयर आर सो मेनी वेज के जहां वो, क्योंकि ये गाड़ियां कोई वो लीगल तो होती नहीं है, इनको वो जिस तरह मर्जी कच्चे ट्रैक से भी ले आएंगे, मतलब कोई अगर पथरीले रास्ते हैं उधर से भी गुजार लेंगे, तो दे वुड अडॉप्ट एवरी टैक्टिक के जी उसको ले आए। लेकिन इनके खिलाफ जो तमाम हमारी कलेक्ट्रेट्स हैं इस पूरे साल में बहुत इफेक्टिव ऑपरेशंस किए गए हैं, और इस वजह से लाहौर की हद तक भी, पंजाब में, मुल्तान में, कराची में, सब जगह काफी बड़ी तादाद में गाड़ियां, यानी हमारे इस साल में तकरीबन 100 से ज्यादा गाड़ी तो हमने सीज की है यहाँ पर। अच्छा सर, एक और चीज, आप जो चीजें कंफिस्केट करते हैं, गाड़ियां और दूसरी स्मगल शुदा आइटम्स, मुझे उनकी कुछ ऑक्शंस में बैठने का इत्तेफाक हुआ, वो इस कदर बुरी हालत में थी, और मैं उसको स्टेट का लॉस समझता हूँ कि अगर आपका निचला अमला उनमें से कुछ चीजें निकाल लेता है और जो खरीदार है वो उसको जहन में रखते हुए उसकी कम बोली देगा, और बाज़ औक़ात तो आपके जो वेयर हाउसेस हैं उनमें से असल चीज़ें ही चोरी हो जाती हैं, यहाँ तक कि जो अगर शराब पकड़ी गई है तो वो चोरी हो चुकी है, उसकी जगह पे कुछ और पड़ा है। इसी तरह और गाड़ियाँ हैं तो उनके आप देख लें हालत क्या होगी। कोई ऐसी पॉलिसी कि गाड़ी जिस हालत में पकड़ी गई और आपने उसको ऑक्शन करना है, और उसके अगर चेसिस टेम्पर्ड नहीं है तो वो जिस हालत में पकड़ी जाए उस हालत में उसकी तस्वीरें मौजूद हों, इंटीरियर और बाहर सबकी, और वो उसी हालत में फरोख्त हो ताकि आपको, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा आए। अभी हमने यहाँ पर तो ये सिस्टम कर दिया कि जो गाड़ी भी पकड़ी जाती है उसकी 3 स्टेजेस पे तस्वीरें ली जाती हैं, और 3 स्टेजेस पे जो ऑफिसर है जो हमारा वो उसको वेरीफाई करता है। पहली, जब वो पकड़ के लाता है कि उसमें क्या क्या चीजें मौजूद थी, किस हालत में थी। सेकंड, जब वो उसको फॉरेंसिक लैब के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि दूसरी दफा गाड़ी तब बाहर निकलती है।
پھر جب گاڑی آتی ہے تو پھر وہ اسٹیج پہ وہ ٹیسٹیفائی کرے گا، اور تھرڈ جب وہ اس کو فائنل اسٹیٹ ویئر ہاؤس کے حوالے کرے گا جہاں سے اس نے گاڑی نے آکشن میں جانا ہے، تو اس اسٹیج پر دوبارہ ایک دفعہ وہ ہوگا، اور فورتھ ون جب ہوگا جب وہ گاڑی آکشن کے لیے دی جائے گی کہ کیا یہ پہلی اور فورتھ اسٹیج کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کم ہے۔ اس کو تو ہم نے بڑا افیکٹولی اب چیک کر لیا ہے، اور جس کے اندر اگر کوئی پہلے چھوٹے موٹے لوپ ہولز تھے تو وہ بھی ہم نے دور کر دی۔ باقی رہی آپ کی بات آکشنز کی، تو ہمیں بڑی جو ہے وہ اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں ایف بی آر کسٹمز ونگ کی طرف سے کہ جی اب آپ نے آکشن فریکوینٹلی کرنے۔ اب ڈسپائٹ کووڈ کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ہم نے بعض اوقات کسی منتھ میں آکشن ایک کیا، کسی منتھ میں ایک نہیں کر سکے، لیکن اب چونکہ کووڈ کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے تو اب ہم ہر منتھ میں ایون ایوری آلٹرنیٹ ویک میں ہمارے آکشنز ہو رہے ہیں جی آکشنز، اور ان کی وجہ صرف یہی ہے کہ تاکہ چیزیں خراب نہ ہوں۔ صرف ایک فیکٹر ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ لاٹس ایسی ہوتی ہیں جس میں جو کلیمنٹ ہوتا ہے وہ سٹے لے آتا ہے، تو اس کے علاوہ ہم نے ایون اس میں بھی سٹے کو بھی ہم فائٹ کر رہے ہیں تمام فورمز پر کہ جی گورنمنٹ ایک چیز کنفسکیٹ ہو چکی ہے تو لیٹ اٹ بی آکشن، اور پیریشیبل چیز تو چاہے اس کا کیس کا فیصلہ جو بھی ہو وہ ہماری سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ وہ جو پکڑے اس کو ہم آپشن کر دیں گے، سبجیکٹ ٹو صرف یہ کہ وہ ہیومن کنزمپشن کے لیے فٹ ہے، وہ ٹیسٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ اچھا سر، کسٹم ہاؤس میں جو آپ کا ویئر ہاؤس ہے اس سے سونا چوری ہونے کی ایک خبر آئی تھی، اس کے ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہوئی، کوئی انکوائری ہوئی؟ جی بالکل، ان کے ذمہ داران کے خلاف ہم نے ایف آئی آر درج کروائی تھی، اور ایف آئی اے ان کو انویسٹیگیٹ کر لی ہے، اور جو اس کے مین ملزمان تھے وہ دونوں انڈر اریسٹ ہیں، ان کی بیل بھی نہیں۔ اچھا، ایئرپورٹ پہ کیا اگر کچھ سمگلنگ کا سامان آتا ہے تو وہ بھی آپ کی ہی جورسڈکشن میں ہے یا وہ ایئرپورٹ والے؟ وہ دونوں کی ہے جی، اگر ایئرپورٹ کے اندر ہے وہ چیز تو وہاں ایئرپورٹ کا سٹاف پکڑے گا، اگر وہ ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکل آئی ہے تو پھر ہمارا سٹاف بھی اس کو چیک کرے گا۔ باسط صاحب، ٹیلی فونز بہت فریکوینٹلی اسمگل کیے جاتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اور وہ کس طرح ہوتی ہے کہ اب وہ کٹس کی شکل میں، یعنی پارٹس کی شکل میں، کچھ پارٹس کسی دوسرے بیگ میں ہیں، کچھ پارٹ دوسرے بیگ میں ہیں، اور یہ کنائمس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یقیناً جو پکڑے جاتے ہیں اوپر سے آپ یا وہاں کے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ پہنچ گئے اچانک اور وہ پکڑے گئے، لیکن ابھی بھی ہال روڈ پر اور حفیظ سینٹر میں کافی، کیونکہ ہم جب موبائل جن لوگوں سے خریدتے ہیں کافی پرانا تعلقہ بن گیا ہوا ہے، تو ان سے ہمیں یہ پتہ لگتا رہتا ہے کہ ابھی بھی کچھ سمگلنگ کا مال یہاں پہ آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو سگنیفیکنٹ کمی ہوئی ہے، جو صورتحال آج سے 2-3 سال پہلے تھی وہ تو اب نہیں ہے۔ جب سے یہ لا انٹروڈیوس ہوا ہے وہ رجسٹرڈ ہوگا، اور وہ سم رجسٹر ہونی پڑے گی، اگر وہ نہیں ہوگی تو وہ بند کر دیا جائے گا، اس کی وجہ سے تو بہت افیکٹو چیک آیا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس بجٹ میں بھی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بائی پارٹس، تو بائی پارٹس پہ آلموسٹ گورنمنٹ نے ان کو ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز میں کافی ریلیف دے دی ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ اسمبلنگ یونٹس لگ رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ جی ان کو پروموٹ کیا جائے کہ وہ جو چھوٹے موبائل ہیں، یعنی جو کم قیمت والے موبائل ہیں، جو ہماری لوور انکم والا جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، جو اس کی کلائنٹیل کے ہیں، وہ سارے یہاں پہ لوکلی تیار کیے جائیں۔ تو جو ہی ڈیوٹی ٹیکسز ان کے کم ہوں گے تو ان کی سمگلنگ کا بڑا ایک افیکٹو روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز منیمم کر دیں، تو وہ صرف مینوفیکچرنگ انڈسٹری والا منگوائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پارٹس اس کے مثلاً ایک آئی فون ہے، اس کے بہت مہنگے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تو اس طرح ڈیوٹی ٹیکسز، یعنی آپ جتنے مرضی کم کر لیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور اس پہ ٹیکسز اور ڈیوٹی بھی اسی حساب سے وہ اسی طرح آ رہی ہے۔ مثلا آئی فون کا آپ اگر وہ اس کی چارجنگ وائر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ چائنا کی شاید 300 سے 500 روپے میں مل جاتی ہے، لیکن جو اصل ہے وہ کافی مہنگی ہے۔ اس طرح اس کے ایئر پوڈ، یہ چیزیں بھی اسمگل ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی کوئی آپ نے کوئی کریک ڈاؤن کیا؟ جی، اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا۔ اس میں اصل میں نا ایک ایشو یہ بھی ہے، جیسے آپ نے ایل ای ڈیز کا بھی ذکر کیا اور کافی سامان کا، ایک اور فینومینا بھی ہے کہ بعض اوقات نا یہ سامان سارا سمگل نہیں ہوتا، یہ ان کی طرح کا سامان لوکلی تیار کر دیا جاتا ہے، اور وہ یہ پینٹ کیا جاتا ہے کہ یہ شاید سمگل سامان ہے۔ ابھی جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ آئی فون کی جو کیبل ہے چارجنگ کی وہ 300-500 روپے میں دستیاب ہے، جبکہ اوریجنل ایپل کے کسی بھی آؤٹ لیٹ سے آپ کو اتنی پرائس میں کیبل ملی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اور اسی طرح ایل ای ڈیز ہیں، یعنی سونی کی ایل ای ڈی یا کوئی بھی اچھی کمپنی کی، سیمسنگ کی ایل ای ڈی، وہ چاہے سمگلڈ بھی ہو جائے، اس کی ایک بیسک پرائس جس ملک میں ہے وہ تو ہوگی، اس سے نیچے تو نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ اور دوسری بات ہے اسمگلنگ کی ایک اپنی کاسٹ بھی ہے، ظاہر ہے بالکل وہ فری میں تو نہیں ہوتی،
تو اس کو اگر میئر کریں نا تو بعض اوقات آپ کو اس قیمت سے بھی جو کم بکے گی تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوکلی جو پروڈکٹ تیار کی گئی ہے اس کے اوپر نام وہ کاؤنٹر فیٹ میں آ سکتی ہے, دیٹ از ناٹ اسمگلڈ. اچھا ہاں جی, کافی بڑی تعداد ہے. ایون شیمپو اور کنڈیشنرز میں یہاں جو لوکلی جو اس طرح تیار کیے جاتے ہیں بعض اوقات تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے شاید یہ ساری اسمگلڈ ہیں, نہیں وہ ساری اسمگلڈ نہیں ہوتی, ان میں یہ چیزیں بھی وہ یہاں پہ تیار ہو رہی ہیں. اچھا بھائی صاحب, کچھ مجھے ایک بار پھر بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پھر کچھ اسمگلنگ کے حوالے سے ہی سوالات ہیں جی ٹھیک, وہ دیگر سیگمنٹس کے ہیں وہ آپ سے جانیں گے, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں کلیکٹر کسٹمز انفورسمنٹ لاہور باسط عباسی صاحب. عباسی صاحب, آج سے کچھ 6 سال پہلے ایف آئی اے میں آپ ہی کے ایک آفیسر نے جا کر 2 کنٹینر پکڑے اور وہ تقریباً کروڑ روپے مالیت کا سامان تھا. خود کے ڈائریکٹر ایف آئی اے کے پاس جن صاحب کا فون آیا, میں ہل کے رہ گیا ان کا نام سن کر. وہ اس ملک کی بہت بڑی شخصیت, سینٹ میں ان کا ایک بہت بڑا مقام. انہوں نے کہا کہ یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے, تم کو معاف کر دیں اور ان کا سامان دے دیں. ان کے سر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. کوئی بات نہیں, آپ کو بھی اس طرح کے فون آتے ہیں, اور اگر آتے ہیں تو کیا رسپونڈ کرتے ہیں آپ؟ اب تو ایسا بڑا کم ہوتا ہے, اور اگر کوئی ایسی چیز یعنی اس طرح کی کوئی ہو بھی تو وہ بالکل ہی کیٹر فار نہیں کی جاتی. اور ہمیں تو بہت یعنی بالکل اس قسم کی پوری سپورٹ ہمیں اپنے کسٹم ونگ سے جو ہے ایف بی آر کی طرف سے ہے کہ کوئی ایسی چیز اگر ہو بھی تو ہم بلا جھجک اس کو نہ کر سکتے ہیں کہ جی ایسی کوئی چیز ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور نہ ہی کسی کو اس بنا پہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے. ایکسیپٹ جینون اگر کسی کا کوئی گریوینس ہے تو وہ آلویز ہی کین کم اور وہ اپنا بتا سکتا ہے. لیکن اس طرح کا کوئی ایسی چیز کہ کسی کو انلیگل فیور دینا, کسی کا سامان پکڑا گیا یا وہ, اس میں بالکل ایسا کوئی نہیں ہے. اور ہم بلا جھجک جو ہے وہ بلا خوف و خطر کے کام کرتے ہیں, نہیں پریشر ہوتا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اور بھی کسی قسم کا کوئی پریشر ہو تو وہ ہمیں ہماری جو ایف بی آر میں جو ہمارا کسٹمز ونگ ہے, ممبر کسٹمز کی طرف سے, چیئرمین ایف بی آر کی طرف سے وہ پوری سپورٹ ہے کہ جی ایسی کوئی چیز آپ بالکل اس کو نہ مانیں. تو ایسا کوئی ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز کہ یہ جو آپ کے یہاں پر 2 بہت بڑے اسمگلرز ہیں جو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں, جو آپریٹ کر رہے ہیں اسپیشلی لاہور میں, پنجاب میں بھی, لاہور میں, ان کے خلاف کبھی بھی صحیح طرح کاروائی نہیں ہوئی. یہ ابھی بھی آپ کا جو لاسٹ میچ تھا وہ انہی کے ساتھ تھا, جس میں مجھے پتا لگا کہ آپ بھی وہاں پہ پہنچے. کیوں اب تک ان کو ہم نہیں روک سکے؟ یعنی یہ دہائیاں ہو گئی اب ہم سن رہے ہیں ان کا نام, اور یہ اب بڑے نام بن چکے ہیں. یعنی پہلے یہ سمجھ لیں بہت چھوٹے نام تھے اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بڑے ہوئے ہیں. اس میں مختلف فیکٹرز ہیں. ظاہر ہے یہ شروع سے کوئی اتنی بڑے پیمانے پر یہ نہیں سمگلنگ کر رہے تھے. شروع میں تو یہ چھوٹے چھوٹے اس قسم کے یعنی کام کرتے تھے, اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ظاہر آؤٹ ریچ بھی بڑھ گئی, اور ریسنٹ ایئرز میں شاید یہ ان کا انفلوئنس بھی کافی بڑھا. لیکن اب ان کے خلاف جو کارروائی اسی وجہ سے جن کا آپ نے نام لیا, تو یہ ریئلائزیشن جیسے کہ آپ لوگوں میں تھی, پبلک میں تھی, تو یہ ریئلائزیشن آف کورس اس سے پہلے ہمارے جو کسٹمز کا جو محکمہ ہے اس کے اندر تھی کہ جی ان کو ہم نے روکنا ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو اس سال میں لاہور کے اندر کم از کم جتنی بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں اس میں میجر ٹارگٹ جو تھی ساری کاروائیوں کا یہی 2 لوگ. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم باقیوں کو نہیں پکڑ رہے تھے, ایسا نہیں ہے, باقیوں کو بھی پکڑ رہے تھے, لیکن اگر 100 چیزیں آ رہی ہیں سمگلڈ اور اس میں سے 91-2 لوگ لے کے آ رہے ہیں تو ظاہر کیسز بھی پھر زیادہ ان کے خلاف ہوں گے. لیکن باقی صاحب آپ سے پہلے بھی ان کے اوپر شکنجا کسا گیا, لیکن جیسے ہی وہ آفیسر چینج ہوتا ہے جو بالکل بائی دا بک چلنا چاہ رہا ہے تو وہ پھر سارا کچھ نرم ہو جاتا ہے, سارا کچھ, اور وہ جتنا کچھ وہ گوا چکے ہوتے ہیں اس کے دور میں اس سے زیادہ وہ پھر اکٹھا کر لیتے ہیں. دیکھیں ابھی تو یہ ہے نا کہ ابھی اس وقت تو جس لیول کی پروسیکیوشن ہو چکی ہے, ہم نے ایف آئی آرز بھی ان کے خلاف ہیں, اور جو ایک پورے ڈپارٹمنٹ میں ریئلائزیشن ہے, یہ صرف کیسز اب ان کے خلاف کوئٹہ میں بھی بڑی سختی ہو رہی ہے, ملتان میں بھی سختی ہے, پشاور کی طرف سے بھی ہے, تو کراچی میں بھی ایسا ہی ہے. تو اب میرا نہیں خیال کہ اب ایسا لیوریج ان کو دوبارہ ملے گا. اب چاہے 2 بھی ہو, مطلب آفیسر چینج ہوتے رہتے ہیں, ظاہر ہے میں آج ادھر ہوں, کل کہیں اور ہوں گا, کوئی اور آفیسر چینج ہوگا, لیکن ڈپارٹمنٹ کی جو ایک پالیسی ہے وہ یہ سیٹ رہے گی. آپ اس سال دیکھ لیں کہ انفورسمنٹ میں, اینٹی سمگلنگ میئرز میں
پہلی دفعہ ایک سال میں 50 ارب روپے سے زیادہ کا سامان کسٹمز کی انفورسمنٹ فارمیشنز نے پکڑا ہے، اور یہ ابھی ایک سال پورا نہیں ہوا، اور اب تک ہم یہ سامان پکڑ چکے ہیں جو اس میں، اور یہ خود بذات خود ایک ریکارڈ ہے یہ، اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں، تو اس سے آپ اس سے آپشن کی بھی تو ہماری بڑھے گی جی وہ بھی بڑھے گی، لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ جو چیز ہے کہ ایک سیریسنس اور ایک فارمنس اگینسٹ، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن یہ 50 ارب کا اگر آپ سامان اب تک پکڑ چکے ہیں، بالکل یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، میں نے اس سے پہلے نہیں کبھی بھی سنی، لیکن یہ پھر ہمارا آپشن اماؤنٹ بھی تو بڑھے گا کیونکہ آپشن میں جائے گا، آکشن میں بھی جائے گا، بالکل آکشن بڑھے گا۔ اس میں صرف ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ جتنا سامان پکڑا جاتا ہے نا وہ سب کا سب آکشن نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے کہ مثلا جیسے سگریٹس ہیں، شراب ہے، یہ تو آکشن نہیں ہو سکتے، سکمڈ ملک ہے، اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایکسپائرڈ نہیں ہے تو پھر آکشن ہو سکتا ہے، اور اس کی ایک شیلف لائف ہونی چاہیے۔ تو جب آکشن چیزیں کی جاتی ہیں نا تو ہم ساری وہ کنڈیشنز جو ریگولر امپورٹ پہ لگتی ہیں وہ ہمیں فالو کرنی پڑتی ہیں۔ اب اسمگلنگ کے سامان میں نا یہ لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، ایکسپائری 3 مہینے کی ہے، 2 مہینے کی ہے، یہ لے آئیں گے اس کو کر دیں گے، تو ہم جب اس صورتحال میں پھر آکشن کی اماؤنٹ ڈز ناٹ نیسسریلی کورسپونڈ ٹو دا اماؤنٹ وچ ہیز بین سیزڈ، بٹ سگنیفیکنٹلی آکشن کی پروسیڈنگ میں ریونیو میں اضافہ ہوگا ڈیفینیٹلی۔ اچھا عباسی صاحب، ایک اور چیز، میں کئی سالوں سے آپ کی اس تقریب میں جو کسٹم ڈے پہ ہوتی ہے جس میں وہ بلڈوزر چلایا جاتا ہے شراب پر، بالکل ٹھیک ہے، اس کو ضائع کر دینا چاہیے، میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں کیونکہ اس کی خریدنا فروخت کرنا درست نہیں ہے میری نظر میں، لیکن بہت ساری ایسی نارکوٹکس جو میڈیسن میں یوز ہو سکتی ہے، جس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہماری میڈیسن انڈسٹری یوز کر سکتی ہے، اس کو تو بچانا چاہیے، اس کو نظر آتش کرنا مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ میڈیسن جس کنڈیشن میں آتی ہے اور جس کنڈیشن میں اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، سم ٹائمز وہ کنڈیشنز فلفل نہیں ہوتی۔ میں نارکوٹکس کی بات کر رہا ہوں، میں میڈیسن کی بات نہیں کر رہا ہوں، نارکوٹکس میں بھی اوپیم اگر آ رہی ہے، ہم یہاں پہ بھی تو اوپیم دیتے ہیں میڈیسن کے لیے، میں نشے کی بات نہیں کر رہا، میڈیسن میں تو وہ اوپیم بھی تو آپشن ہو سکتی ہے، یا سرکار اوپیم ہے یا جیسے کیٹامائن ہے، کیٹامائن بھی ایک ایسا سبسٹنس ہے جو اب ہم نے نارکوٹک سبسٹنس میں ہم نے اس کو انکلوڈ کروایا ہے، بالکل ریسنٹلی ہوا، اور وہ کسٹمز کی وجہ سے ہوا، کیونکہ کسٹمز کی فارمیشن کیٹامائن کو پکڑ رہی تھی، اور کورٹس میں ہائی کورٹ تک کیسز گئے جو ہم نے ون کیے کہ جی یہ سبسٹنس نارکوٹک میں مینشن نہیں تھا، لیکن دوسرے جو کنٹریز جہاں یہ جا رہا تھا اور چھپا کے لے کے جا رہا تھا وہ اس کو نارکوٹک سبسٹنس کنسیڈر کرتے تھے۔ اب کیٹامائن کا ایشو یہ ہے، یا جیسے اوپیم کی آپ نے بات کی، اگر تو اس کی کنڈیشن ایسی ہے، مطلب وہ اس سیف کنڈیشن میں ہے، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سرٹن جو ایسی ہیں، جیسے پیٹرول ہے، فیول پروڈکٹس جب ہم پکڑتے ہیں تو ہم صرف آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو ہی آکشن کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک، عام بندے کو نہیں کر سکتے، تو وہ اسپیسیفکلی اسی طرح جیسے کوئی اور چیزیں ہیں وہ اسپیسیفکلی گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ یہ صرف آپ اس انڈسٹری کو بیچ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کے ویئر ہاؤس سے یہ گولڈ کے علاوہ بھی ایک انکوائری چلی، سامان چوری ہوا، اور وہ انکوائری صرف کانسٹیبلز کی حد تک رہی، حالانکہ میرے اطلاعات کے مطابق کچھ جو اوپر کے رینک کے آفیسر تھے وہ بھی انوالو تھے، وہ بچ نکلتے ہیں۔ ویئر ہاؤس میں کوئی ایسا جدید، اب تو ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم اب تک کوئی ایسا سسٹم کیوں نہیں یہ چوری کو روکنا، کہ یعنی کہ اس میں ان اور آؤٹ، یعنی ان ہوگی یہ چیز، اس کے آؤٹ ہونے کا ایک طریقہ کار ہو، ایک ڈیجیٹلی، ایک جیسے ہمارے بڑے بڑے سٹورز میں وہ تو چل ہی نہیں سکتے اگر وہ ڈیجیٹل انہوں نے مارکنگ نہ کی ہو، جی بالکل، تو ایسا سسٹم ہم کیوں نہیں لا پائے؟ جی ہم نے ابھی تو انٹروڈیوس کیا ہے کہ جو بھی سامان آتا ہے، جو کنسائنمنٹ پکڑی جاتی ہے، اس کی پکچرز بھی لے رہے ہیں، اس کو کمپیوٹر میں ایز اٹ از اس کو ان بھی کرتے ہیں، آؤٹ بھی کرتے ہیں۔ اسٹیٹ ویئر ہاؤس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم سامان پکڑ کے لاتے ہیں، اس سامان نے ایگزامن بھی وہیں پہ ہونا ہوتا ہے، پھر اس میں سے کچھ سامان نے ریلیز ہو جانا ہوتا ہے، کچھ ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز پہ ریلیز ہوتا ہے، کچھ وہیں رہ جاتا ہے، تو وہ اتنی اسٹرکٹلی وہ سارے پروٹوکول جو ڈیجیٹائزیشن کے ہیں نا وہ اس طرح شاید فالو نہ کیے جا سکیں، لیکن ابھی ہم نے اس طرف پروسیس کا آغاز کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے وہاں ویئر ہاؤسز میں اپنے کیمرے بھی لگا دیے ہیں، سی سی ٹی ویز بھی، ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کا انتظام بہت بہتر کر دیا ہے، اسٹاف بھی بڑھا دیا ہے، اور ڈیجیٹائزیشن کی مدد سے اب ہم ان کی تصویریں بھی اپنے ریکارڈ میں اپلوڈ کر رہے ہیں، اور اس کی جو ایگزیکٹ کوانٹٹی ہے، اس کی ڈسکرپشن ہے، وہ کب آئی، کس حالت میں تھی، یہ ساری چیزیں اب ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور جب یہ ویئر ہاؤس سے نکلیں گی فار آکشن پرپس یا فار ڈسٹرکشن پرپس تو یہ دوبارہ چیک ہوں گی، اور پلس
ہم نے ہر سال میں 2 دفعہ جو سٹاک ٹیکنگ ہے اس ایکسرسائز کو اب ریگولر فیچر بنا دیا کہ جس سال میں 2 دفعہ تو سٹاک ٹیکنگ ہوگی جس میں اس چیز کی نہ صرف کوانٹٹی چیک کی جائے گی بلکہ اس کی کوالٹی بھی ویریفائی کی جائے گی. عباسی صاحب میرا آخری سوال آپ سے کہ نارکوٹکس کا استعمال ہمارے بچوں میں بہت بڑھتا جا رہا ہے. کئی تعلیمی اداروں میں اچانک بچہ یعنی کہ وہ چونکہ نارکوٹکس کی وہ اوور ڈوز ہو جاتی ہے, بچہ ہی نہیں صرف بچیاں بھی اس سے مر رہی ہیں. میں جانتا ہوں کہ ایک ڈیتھ کا مجھے پتا چلا تو وہ صرف اس کے والدین نے اس لیے پولیس میں رپورٹ نہیں کی کہ بچی کا معاملہ تھا, اس کی دوسری بہنیں بھی تھیں لیکن وہ ڈرگ ایڈکٹ تھی بچی اور اوور ڈوز کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی. بہت زیادہ اس میں پولیس کی ذمہ داری ہے, لیکن ذمہ داری آپ کی بھی اس میں تھوڑی بہت بنتی ہے کہ بارڈر سے ہم نئے سے نیا نشہ ہمارے یہاں پہ امپورٹ ہو رہا ہے, اور ہماری یہاں پر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی, اس کے بارے میں ایک دل ہلا دینے والی, اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز ہیں جس کی ہائر کلاسز کے بارے میں مجھے میرے ایک پولیس کے سورس نے بتایا کہ ہمارے پاس سورس رپورٹ آئی ہے کہ ان کے بہت سارے بچے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. لیکن اب بات کیا ہے کہ چونکہ بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں تو ادھر اس طرح ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے جس طرح ہم پنجاب یونیورسٹی میں گھس جائیں یا کہیں اور گھس جائیں. پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے, سرکار کی, اس میں تو ان کو اوپر صرف وائس چانسلر صاحب کو اعتماد میں لینا ہے. کسٹم کس حد تک اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, یہ آئس اور اس طرح کی جو نئی سے نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں؟ اس میں ہمارے تو ریگولر دیکھیں سب سے بڑی جو کوکین یا اس قسم کی جو چیز باہر سے آتی ہے وہ یوزلی ایئرپورٹس کا اگر جب یوز کیا جائے تو وہاں پر ایئرپورٹس پہ بڑے سیزرز ہوئے ہیں ہمارے, نہ صرف کوکین کے بلکہ ہم نے جو ریلیٹڈ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں ان کے بھی پاکستان کسٹمز نے بہت زیادہ سیزرز کیے ہیں. بارڈرز پر بھی یہ ہے, اور بارڈر سے ہی زیادہ بارڈر سے جیسے جو آتی ہے آئس کی, ہم نے ایون لاہور میں بھی پچھلے سال بھی ہمارے سیزرز تھے, اس سال بھی ہمارے سیزرز ہیں, اور نارکوٹکس کی حد تک تو بالکل یعنی ہمارا زیرو ٹالرنس والی پالیسی. ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جن پروڈکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت تھوڑی مقدار میں یعنی گرامز کی مقدار میں بھی ان کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے تو اس کی ڈیٹیکشن جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. جیسے چرس ہے وہ بہت زیادہ پکڑی جاتی ہے, ہیروئن بھی ایون یہ ہے کہ وہ یوزلی کیجیز کی اماؤنٹ میں ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے. اب یہ کوکین یا آئس ہیں یہ یعنی 10 گرام 15 گرام 2 گرام 4 گرام 20 25 50 مطلب ان کی کوانٹٹی بہت چھوٹی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری انفورسمنٹ ٹیموں کو بڑی اسٹرکٹ ہدایت ہیں کہ جی اس پہ بالکل کمپرومائز نہ کریں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نارکوٹکس کو کم از کم اس کی نہ صرف ترسیل روکیں بلکہ جہاں اس کے ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں ان کو ہٹ کریں. بہت بہت شکریہ باسی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا, اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو آپ آپریشن کر رہے ہیں یہ صحیح معنوں میں تکمیل تک جائے اور ہمارے ملک کو اس کا فائدہ ہو. ناظرین, میرا ایک دوست یو اے میں جا کر وہاں پہ کاروبار کرنا شروع ہوا تو اس نے مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. اس نے بتایا کہ میں پراپرٹی ڈیلر کے پاس ایک بہت بڑی پراپرٹی کمرشل یوز کے لیے رینٹ پہ, وہاں پہ رینٹ پہ ہی پراپرٹی زیادہ تر ملتی ہے, رینٹ پہ لینے گیا تو میں نے اس کو کہا کہ 5 سال کا ایگریمنٹ کر دیں. وہاں پر ٹیکسیشن جو ہے جو بھی چیمبر آف کامرس اور دیگر ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ رینٹ کے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ نے چیک دے دیا تو اس کے بعد آپ کو اس کے لیگل جتنے بھی کانسیکوینسز ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے اگر آپ وہ چیک کیش نہیں ہوتا. تو اس نے اس پراپرٹی ڈیلر کے کان میں قریب ہو کر کہا کہ میں آپ کو 1% نہیں 3% کمیشن دوں گا. تو پراپرٹی ڈیلر نے بڑی حیرت سے, جو کہ یو اے کا ہی شہری تھا, عربی تھا, اس نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا اس کو کہو جو ایگریمنٹ میں کرائے کی مقدار لکھی جا رہی ہے اس کو 25% پہ لے جائے, یعنی فرض کرے اگر 1 لاکھ درہم کرایہ تو اسے 25,000 لکھ دے, اسے چیک پورے لے لے. تو اس نے آگے سے اس کو کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا الحمدللہ. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, میرے ملک کا پیسہ کھانا چاہتے ہو؟ ناظرین, یہ وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک یو اے جس کی شاید میں جس وقت کی یہ بات کر رہا ہوں 2004-05 تو 1 ملین بھی آبادی نہیں تھی, لیکن اس کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے. دنیا کی ہر مہنگی سے مہنگی گاڑی, دنیا کی ہر مہنگی سے مہنگی چیز وہاں پہ فروخت ہونے جاتی ہے. جب تک ہمارا بھی, میں نے آپ کو ان لوگوں کا جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ان کی مثال نہیں دی, میں نے یو اے کی مثال دی جو ایک چھوٹا سا اسلامی ملک ہے, مسلمان ملک ہے. وہاں پر ان کا رویہ ٹیکسیشن کے حوالے سے, اپنے ملک کے ٹیکس کے چوری کرنے کے حوالے سے اس طرح کا ہے. جب تک ہمارا یہ رویہ پاکستان میں بھی اس طرح کا نہیں ہوگا, چاہے کسٹمز کو آپ یہاں پر ٹینک دے دیں, ان کو توپے دے کے کھڑی کر دیں, یہ اسمگلرز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ مقابلہ ہوتا ہے جب قوم ساتھ کھڑی ہو, جب قوم یہ فیصلہ کر دے.
چین کے سربراہ نے ایک بار اس کو بتایا گیا کہ جی ہمارے یہاں پر جتنا بھی یہ سامان ہے چاول وغیرہ یہ سمگل ہو کے باہر چلا جاتا ہے، وہاں پر آج تک سمگلنگ کی سزا موت ہے اور اس سے نیچے وہ سزا دیتے نہیں ہیں جب تک یہاں پر سزاؤں پر عمل درآمد صحیح معنوں میں نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے پکڑ لیا ہے تو اوپر جا کے نہ چھوٹ سکیں تو کوئی مہنگا وکیل نہ ان کو چھڑا سکے قانون کی آنکھوں میں دودھ ڈال کر۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم سمگلنگ کو نہیں روک سکیں گے۔ اپنے ہوسٹ یار شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔